السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ بظاہر جو برف ہے وہ بتدریج پگھل رہی ہے۔ گزشتہ روز جو ایوان کی کارروائی تھی اس کو خوشائند قرار دیا گیا تھا اور لگ رہا تھا کہ کوئی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں۔ آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرا گھر اور میرا دفتر حکومت اور اپوزیشن کے لیے ہمیشہ حاضر ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ گزشتہ روز کی جو کارروائی تھی میں اس میں زیادہ دیر شریک نہیں ہو سکا، کچھ مصروفیات تھیں۔ جو برادر ملک ہیں ان کی شورا کے اسپیکر یہاں پر موجود تھے، اس لیے مصروفیات کے باعث میں نے شرکت نہیں کی، لیکن میں نے پیغامات دیکھے، خواجہ آصف صاحب کے بھی جو بیانات تھے وہ بھی دیکھے اور ساتھ ہی ساتھ جو شیر افضل مروت نے کہا وہ بھی دیکھا۔ لہٰذا اب انہوں نے پیشکش کر دی ہے اور اس پیشکش کے بعد اب یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ اس ضمن میں بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد میں لیں گے اور نواز شریف کی منظوری بھی ضروری ہے۔ دوسری جانب آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد فیصل چودھری نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ اتوار تک ہم سول نافرمانی تحریک شروع کر دیں گے اگر دو مطالبات ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن اور ہمارے اسیران کی رہائی نہ مانے گئے تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے۔ بہرحال ایک جانب سول نافرمانی کا دعویٰ، دوسری جانب مذاکرات کی پیشکش۔ برف تو پگھل رہی ہے، اب اس پہ کوئی بڑی پیش رفت کب ہوگی اس پہ نظریں ہماری بھی ہیں اور پاکستان کے عوام کی بھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شکوے بھی بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ شکوہ کر رہی ہے کہ جو مری میں جرگہ ہوا اس جرگے میں ان کے جو رہنما ہیں مرتضیٰ ستنی ہیں، مہرین انور راجہ ہیں اور دیگر ہیں، ان پر مقدمات درج کر دیے گئے۔ شاہد خاقان عباسی بھی اس میں شریک تھے، ان کو تو کسی ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ آج ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری کے وقت شازیہ مری صاحبہ نے حکومت پر تنقید کی ہے اور ان سے متعلق کہا کہ انٹرنیٹ تو میسر ہی نہیں ہے۔ پارلیمانی جو وزیر مملکت ہیں آئی ٹی کی، انہوں نے اس پر رسپونڈ کیا ہے۔ بہرحال یہ خلیج کسی حد تک بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں جو مدرسہ رجسٹریشن والا معاملہ ہے وہ کتنا حائل ہے، بلاول صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے، ایوان صدر کا نقطہ نظر کیا ہے، ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان کے ممتاز اور مایہ ناز قانون دان ہیں، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ارشاد صاحب آپ ذرا اس پہ کمنٹ کر دیں، جو ایاز صادق صاحب کی پیشکش ہے اب سنجیدہ ماحول بن رہا ہے کیا؟ دیکھیں، ایاز صادق صاحب پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں، جو انہوں نے 25 رکنی کمیٹی بنائی تھی وہ بھی ایک اچھا فورم تھا مذاکرات کے لیے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ اس لیے نہیں نکلا کہ حکومت مذاکرات کی دعوت تو دیتی ہے، کہتی تو ہے، لیکن جو اعتماد سازی کے اقدامات ہوتے ہیں ظاہر ہے جو حکومت نے کرنے ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بے اعتمادی کا شکار ہیں، مسٹرسٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی عمران خان صاحب مذاکرات کو سبوٹاج کر دیتے ہیں، ان کے سنجیدہ نہیں ہے ان کا رویہ۔ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے، وہ صرف ہمیں چکر دے رہی ہوتی ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ تو ایسی صورت میں اعتماد سازی ضروری ہوتی ہے۔ تو اب اگر جناب ایاز صادق صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے تو پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اعتماد سازی کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ حکومت سے کہیں کہ پوری کر دے، اس سے کہ حکومت کی بے عزتی نہیں ہوگی یا حکومت کی توہین نہیں ہوگی یا کمزوری ظاہر نہیں ہوگی۔ حکومت تو پھر بھی حکومت ہے۔ حکومت سے جب پی ٹی آئی مذاکرات کا آغاز کرتی ہے تو ایکچولی وہ مان رہی ہوتی ہے کہ جی یہ ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس اقتدار ہے اور ان سے ہم کچھ مطالبات کر رہے ہیں، مطالبات بنوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک برتری ہوتی ہے حکومت کی یا بالادستی ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اب ہم سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو آپ مانتے نہیں تھے کہ ہم سے آپ مذاکرات کر کے کچھ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر ایک آدھ اقدام ہو جائے جس کی وجہ سے برف پگھلے، اعتماد سازی ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، تو پھر دیکھیں حکومت کو جو فائدہ ہوگا، اگر پیپلز پارٹی پھر پی ٹی آئی اگر پیچھے ہٹے گی تو پھر پی ٹی آئی کے اپنے جو ہمدرد ہمنوا ہیں وہ بھی کہیں گے کہ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اور خاص طور پر عام جو ہے آدمی ہے، عوام جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے سنجیدہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی آغاز باضابطہ ہو جانا چاہیے۔ مجھے 1977 یاد آ رہا ہے کہ جب
مذاکرات کا آغاز ہوا تھا تو سیاسی قیدی بڑی تعداد میں رہا کیے گئے تھے، لیڈرشپ پہلے رہا کی گئی تھی، باقی بعد میں ہوئے تھے. تو اس طرح کا کوئی ایک سمبولک چیز جو ہے وہ کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے ہم ڈاکٹر بابر رحمان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ بہتر انداز میں بتائیں گے کہ اگر کون سا وہ بنیادی مطالبہ ہے اعتماد سازی کے لیے جو اگر پورا ہو جائے تو پھر اعتماد کو آگے بڑھاتے ہوئے مذاکرات آگے بڑھیں گے اور کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے کچھ. تھینک یو جی. آپ نے تمہید میں بیلنس بات کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 2-3 چیزیں پہلے ایک پرسپیکٹیو کے طور کے اوپر سمجھنا پڑیں گی. یہ جو عمران خان کی پیشکش ہے، یہ پیشکش اس ماحول کے جواب میں ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کسی سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی لیجیٹمیسی کوئی تسلیم نہیں کر رہا، اس لیے کہ جو پارلیمنٹ انہوں نے بنائی ہے وہ فارم 47 کے ذریعے بنی ہے، اور اس کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے شرمندہ ہیں کہ ہم نے یہ گورنمنٹ لے لی ہے. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، آن ریکارڈ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں تو بٹھایا گیا جی زبردستی، ہم تو آنا نہیں چاہتے تھے. اور وہ ایک طرف گورنمنٹ میں بیٹھے اور دوسری طرف وہ مظلوم بن کے کہ جی ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم نے زبردستی ہمیں اقتدار سونپا گیا. آل سیڈ اینڈ ڈن عمران خان نے ان کا بلف کال کر لیا ہے، اور بلف کال کرنے کے بعد اب وہ چلے گئے ہیں ایک بند گلی کے اندر. یہ جو بات ہے اتوار والی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ پچھلے سوموار کے دن عمران خان سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا اس لیے کہ ایک کور کمیٹی ہے، اس کا ڈیسیژن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں کہنا چاہتا تھا یہ. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر سے ایک مصالحتی کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس کے جو لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، نہ کور میں یا مصالحتی کمیٹی میں نہیں ہیں، ان کی طرف سے بات کرنا میرے خیال میں کوئی درست طریقہ یا کوئی مناسب بات نہیں تھی. تو اس لیے میں نے اس کو نہیں چھیڑا. اب آ جائیں آپ اس کے ایک اور پہلو کے اوپر جو بڑا ضروری ہے کہ اصل میں ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ 9 مئی کو 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک صبح کے وقت ہوا ہے جس میں کچھ لوگ جو کالے نقاب جنہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ آئے، اور وہ پرائم منسٹر جو اپنا بائیو میٹرک کرانے کے لیے ایک ہائی کورٹ پہ موجود تھے ان کو اغوا کر کے لے گئے. وہ ان کو اگلے دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی حراست سے چھڑوایا. دوسرے واقعات اس کے ریئیکشن میں، اس کے آفٹر ماتھ میں، جو مرضی آپ اس کو نام دینا چاہیں، وہ سارے نام ٹھیک ہوں گے، وہ ہوئے ہیں سارے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پلان تھا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جو گرفتار ہونے والا ہے اس کو پتہ نہیں تھا، تو پلان کس نے کرنا تھا اور کب کرنا تھا اور کہاں کرنا تھا. لیکن یہ ایک کلیم ہے، ایک کاؤنٹر کلیم ہے. یہ دونوں تب ریزالو ہوں گے جب اس کے درمیان ایک آربٹریشن کے لیے بیٹھے گا، ثالث ثالثی کے لیے بیٹھے گا، جو سپریم کورٹ کے سینئر ججوں پہ مشتمل کمیشن ہو سکتا ہے. کیا اس سے پہلے کوئی ایسی مثال موجود ہے؟ مثال موجود ہے. جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی ہمیں چیف جسٹس نے خود کہا تھا، اور چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں آتے. اور وہ پھر حفیظ پی زادہ تھے، میں تھا، کچھ اور لوگ تھے، ہم نے بیٹھ کے پٹیشن تیار کی تھی. تو 4 ججوں پہ مشتمل ایک کمیشن بنا تھا جس نے 42 جو دھاندلیاں تھیں، انہوں نے کہا منظم دھاندلی نہیں ہو، لیکن یہ 42 نکات انہوں نے دیے تھے کہ یہاں الیکشن فیئر نہیں ہوا. اب دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہو گیا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا. ہمارے کسی آدمی کے پاس کلیکشن کوف نہیں تھی، کوئی راکٹ لانچر لے کے نہیں آیا ہوا تھا. اس کے اوپر فائرنگ ہوئی. 12 جنازے ہوئے جو پبلکلی پڑے گئے، ان کی مزار موجود ہیں، ان کے والدین موجود ہیں، ان کی فیملیز موجود ہیں. پھر درجنوں، یعنی میں کوئی نمبر میرے پاس ایگزیکٹ میں نہیں کہنا چاہتا، یعنی 150 کے قریب تقریباً درجنوں لوگ وہ ہیں جو مسنگ پرسنز ہیں. اور میں آپ کے اس شو کے ذریعے سے یہ بات پہلی دفعہ میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں، یہ پہلے کسی نے نہیں کہی، کہ ساری دنیا کے جو گلوبل لا ہے انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے اوپر، کہ لوگوں کو گمشدہ کرنے کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسنگ پرسن ہے he is or she is presumed to be dead unless produced before the court of law.
کہ جب تک مسنگ پرسن پکڑ کے اس کو کسی چارج کے نیچے کسی عدالت میں کٹہرے میں نہیں لایا جاتا اس وقت تک سمجھا جائے گا. وارثان یہ سمجھتے ہیں, ان کو خدشہ ہوتا ہے اور ان کو یقین بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کی کہیں سے لاش ملے. کئی لاشیں تو دریافت ہوتی ہیں نا, اسی طرح سے مارے گئے, بڑے بڑے نامور لوگوں کو مارا گیا. ارشد شریف ایک اس کی بہت بڑی مثال ہے, اور بھی اس سے پہلے شہزاد تھے ایک. اچھا اب آ جائیے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے سب سے پہلے سی بی ایمز کے اوپر. میں یہ بھی آپ کے لیے پیر صاحب بتا دوں کہ یہ کوئی پہلی بات نہیں. مثال کے طور پہ جتنی دفعہ جیل کے دروازے کھلے, اس گورنمنٹ میں کوئی جان ہے یہ دروازہ کھولے گی؟ سوال یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ جی مذاکرات, گوہر علی خان صاحب نے کہا کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں لیکن مذاکرات غیر مشروط ہوں گے, لیکن جو ہی یہ شرط سامنے آتی ہے کہ جی اتوار تک فلاں بات مان لیں ورنہ مذاکرات نہیں ہوگا تو پھر مشروط ہو جاتے ہیں. حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے جی مذاکرات کرتے ہیں, ہم کھلے دل سے کرتے ہیں, آپ بھی آئیں, اور یہ ڈیمانڈ تو ہونی چاہیے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے کہ جی یہ سی بی ایمز آپ کر لیں تاکہ مذاکرات کو آگے بڑھائے. جب مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اتوار تک یہ مان لیں, منگل تک مان لیں, تو پھر تو وہ مشروط ہو جائے گا اور اگلا سمجھے گا کہ یہ میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں, کمزوری کس کی سے فائدہ اٹھایا گیا, یہ تو جب لائیں گی تھی گورنمنٹ 90 دن والی, ان کو 1.5 سال بٹھایا گیا تبھی شروع ہو گیا تھا. یہ لوگ قوم جانتی ہے, اس پہ کوئی شکوک و شبہات آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی جگہ پہ کوئی پیدا ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسپیکر کا جو عہدہ ہوتا ہے بائی اینڈ لارج وہ ایک بینائن عہدہ, ایک ہومیوپیتھک, اس کو عرف عام میں آپ کہہ لیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے, میں کوئی توہین کے لیے لفظ نہیں استعمال کر رہا, جو بھی اسپیکر ہوگا, اس لیے کہ اس نے ہاؤس کے اندر آرڈر برقرار رکھنا تھا, وہ سب کی بات سنتا ہے, سب کی اوپینین سنتا ہے. جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ فیصلہ سازوں کے درمیان ہوتے ہیں. میں آپ نے ایک مثال آپ نے دے دی, جو مذاکرات ہوئے تھے جب مارشل لاء کے زمانے میں, اس سے پہلے ایک مارشل لاء تھا, اس میں 66 میں ایک باقاعدہ مارشل لاء کے آرڈر کے ذریعے سے ٹریبونل بنایا گیا. انڈیا کے ایک شہر ہے اگرتلا, اس کی سازش مشتاق خندکر تھے اس میں, تاج الدین تھے اس میں, اور سب سے بڑا جو ملزم تھا اس میں جو رکھا گیا تھا وہ شیخ مجیب الرحمان تھے. ان کے خلاف جب 67 میں نظام اسی طرح کی صورتحال میں پھنس گیا تو انہوں نے ان کو بلا کے ان کے ساتھ نہ صرف مذاکرات کیے بلکہ پہلے وہ اپنا جو آرڈر تھا مارشل لاء کا وہ انہوں نے واپس لیا. تو سی بی ایم تو انہوں نے کرنے. دوسرا یہ کہ کیا یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ ان 2 واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے, ہم نے آج شروع کی ہیں یا یہ پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں؟ اگر اس کو ہم ریٹریٹ کریں جو پہلے سے کہا ہوا ہے تو یہ شرائط کدھر سے آ گئیں؟ یہ تو زمینی حقائق ہیں. اچھا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں ایک منٹ کے لیے. فرض کیجئے کہ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل مین, میرا سیاست سے اگر کوئی تعلق بھی نہ ہو, آپ کا بھی, تو آپ نہیں چاہتے یا کوئی قوم نہیں چاہتی کہ ان دونوں واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے, جو بھی مجرم ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے, جو بھی سازش ہے وہ بے نقاب ہونی چاہیے, اس لیے کہ انسانی جانیں گئی ہیں. ایک اس میں اس کے نتیجے میں بھی گئی تھی. ذلِ شاہ کس وقت شہید ہوا تھا؟ ہمارا وہ کارکن جو پل سے گرایا گیا تھا پولیس کی طرف سے, وہ کس وقت شہید ہوا تھا؟ وہ 9 مئی کو ہوا تھا. اس کے بعد جو 26 والا ہے, یہ جو جس کو ہم 26/11 کہتے ہیں, وہ آپ اندازہ لگائیں کہ سب کے سامنے ہوا ہے, اس کے ویڈیوز موجود ہیں, کس نے کیا یہ طے ہونا ضروری ہے. اچھا اگر ہم چھپائیں گے تو ہم ایک تاریخ کی کریکشن کے عمل سے غفلت برسیں گے, اس لیے کہ ہم نے جب یہ چھپانے کی کوشش کی کہ جو ایکشن ہوا وہ سارے جو ہمارے اخبارات تھے وہ چھاپتے کیا تھے کہ جتنے شر پسند تھے سارے قابو کر لیے گئے, ڈھاکہ میں عوامی لیگ کے سارے دفاتر بند ہو گئے, ساری جگہ صورتحال بالکل ٹھیک ہو گئی کنٹرول میں. تو کنٹرول میں نہیں تھی. اسی طرح سے اگر صورتحال کنٹرول کرنی ہے تو یہ تو 2 بنیادی مطالبات ہی ہمارے نہیں ہیں. اس پہ شاعر بول رہے ہیں, اس پہ قوم بول رہی ہے پوری, اس پہ بیرون ملک سے لوگ بول رہے ہیں, ادارے بول رہے ہیں, یو این او بولا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ 24 نومبر کا بھی آپ نے ذکر کیا, جو مذاکرات شروع ہوئے تھے, احتجاج بھی چل رہا تھا, اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں بطور پولیٹیکل لیڈر کہ وہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا بہتر تھا یا ڈی چوک پہنچنا جو وہ پارٹی کے لیے بہتر تھا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ڈی چوک پہنچنے کا جو فیصلہ تھا وہ غلط ثابت ہوا؟ بالکل صحیح فیصلہ تھا 100%. یہ شہر اور میں اکٹھے پیدا ہوئے ہیں کہ میں اس شہر میں گھس نہیں سکتا. کیوں کہ بھائی تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ تم نے پورا پاکستان بند کر دیا. تم کہہ رہے تھے کہ 6 سے 8 لوگ ہوں گے, تو آنے دیتے نا 6 سے 8 لوگوں کو. ہمارے دور میں کیا لوگ نہیں آئے؟
ہمارے دور میں ٹی ایل پی نہیں آئی ایک دفعہ نہیں, ایک سے زیادہ دفعہ آئی. ہمارے دور میں مولانا نہیں آئے ایک دفعہ نہیں, ایک سے زیادہ دفعہ آئے. ہمارے دور میں پیپلز پارٹی نہیں آئی ایک دفعہ نہیں, وہ جو کامتی ٹانگوں والی جو اصطلاح ہے وہ بھی ایک جو جلوس نکالا گیا تھا, ایک دفعہ ٹرین مارچ تھا, ایک اور تھا, وہ آئے. ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے مظاہرے بھی ہوتے رہے. کبھی یہ ہوا ہے جی جو یہ ہوا ہے؟ اس لیے اس کو جو اورنج ہے اس کو ایپل کے ساتھ مکس ہم نہیں کر سکتے. کنو کنو ہے اور سیب سیب ہے. ایک دوسری جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا ہم صرف اس بات کے لیے کہ ہم قوم کے سامنے سرخرو ہو جائے کوئی کھڑا ہو کے کہ یہ میں نے کیا یا میں نے نہیں کیا, اس بات میں آپ نے پڑھنا ہے. قوم 25 کروڑ لوگوں کا نام ہے. یہ جو اتنے سے لوگ فارم 47 کے ذریعے سے آئے ہیں, ہم جو اپوزیشن میں میجر پولیٹیکل پارٹی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے. 25 کروڑ لوگ ہیں. قوم چاہتی ہے کہ ان کے لیے کوئی سہولت ہو. قوم چاہتی ہے بجلی کے بل کم آئے. قوم چاہتی ہے جو گیس چوری ہوتی ہے اس کا بل مجھے نہ ایز اے اینڈ کنزیومر دینا پڑے. قوم چاہتی ہے جو ٹی وی وہ نہیں دیکھتے اس کا بل ان کا بجلی کے بل میں نہیں آنا چاہیے. قوم چاہتی ہے زندگی میں تھوڑی آسانیاں ہوں. قوم چاہتی ہے کہ قوموں کی صف میں ہم عزت کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کے لیے اگر کسی نے کوئی راستہ نکالنا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل فیکٹر جتنا ہے اس پہ ہمارا کام ان سے رابطہ کرنا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطے بھی ہیں, ہوئے ہیں, ہوں گے, ملنا بھی چاہیے. میں نے یہ خود انسسٹ کیا ہے کہ جا کے ملنا چاہیے. لیکن یہ جتنا بھی نظام بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ گورنمنٹ کا نام دیتے ہیں یا اس کو ایک فرشتوں کی ٹیم آپ کہہ لیں, یہ جتنا نظام بیٹھا ہوا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ جی ہم ادھر جائیں ادھر نہ جائیں. یہ پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے عمران خان کے دور میں پارلیمنٹ کے سامنے اس کابینہ کے اکثر ارکان شامل تھے, ایک لیجسلیشن کے اوپر جا کے پریزیڈنسی والے گیٹ سے اوپر یہ چڑھ گئے. ان کو تو کسی نے ڈنڈے نہیں مارے. نہیں وہ تو آپ کی جماعت اور آپ کی حکومت کریڈٹ لیتی رہی ہے, اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی جمہوریت میں یہ آزادی ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ جی فلاں جگہ احتجاج ہو سکتا ہے فلاں جگہ نہیں ہو سکتا, یہ تو خیر جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ فرمائیں کہ اس وقت ایک تنازع حکومت کے درمیان ودن گورنمنٹ چل رہا ہے, وہ ہے مدرسہ رجسٹریشن ایکٹ, جو حکومت نے منظور کیا, حکومت نے انیشیٹ کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں شامل تھے, اتفاق رہا تھا, اور حکومت نے ہی یعنی حکومت کے ایک حصے نے ایوان صدر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو ایک تو آپ کے دور میں بھی ایک ایسا ہی ایگزیکٹو آرڈر سے معاملہ آیا تھا. آپ قانونی طور پر آئینی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, یا ایوان صدر نے جو اعتراضات کیے ہیں اس پر بل پر وہ درست ہیں اور ایکٹ نہیں بن سکا؟ تھینک یو پیر صاحب فار آسکنگ می دس کوشچن. میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا خود بھی. جی ذرا تھوڑا سا پیچھے چلیے, قوم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. پاکستان کے اندر ایجوکیشن سیکٹر کے 3 بڑے آپ کو ملیں گے انجن. فرسٹ از دی گورنمنٹ, صوبائی اور مرکزی جو تعلیمی ادارے ہیں, ان کا حال کیا ہے آپ کے سامنے. دوسرا جو پرائیویٹ کالجز, یونیورسٹیز اور مدرسے, سکولز وغیرہ ہیں وہ چل رہے ہیں. تیسرا ہے سیمنریز جن کو ہم کہتے ہیں, جو مذہبی کچھ فرقوں کی بنیاد کے اوپر ہیں, کچھ اسکول آف تھاٹ کے بنیاد کے اوپر ہیں, کچھ شخصیات کی بنیاد کے اوپر ہیں. بہرحال یہ 3 حقیقتیں, ان سے کوئی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتا. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر 2 آرٹیکلز ہیں. میں مولانا کے ساتھ ہم کوئی اظہار محبت نہیں کرنے لگے. میں ایک حقیقت آپ نے پوچھی ہے ایز اے فارمر لا منسٹر, جوڈیشل کمیشن کے فاؤنڈر کی حیثیت سے, اور جس نے 18ویں آئینی ترمیم میں پورا آئین دیکھا ہے, وہ میں زندہ 2 منسٹر تھے پہلے, وہ چلے گئے 1.5-2 سال پہلے, حفیظ پیرزادہ اللہ ان کی بخشش کے. دوسرا میں ہوں, میں بالکل آنیسٹ اوپینین آپ کو دے رہا ہوں. ایک آرٹیکل 4 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے قانونی سلوک ہونا ان کا انیلینیبل رائٹ ہے, یعنی ناقابل تنسیخ حق ہے ہر پاکستانی کا. اور ساتھ اس کے لکھا ہوا آف ایوری ادر پرسن ہو از فار دی ٹائم بینگ ان پاکستان, کہ اگر کوئی باہر کے ملک کا بندہ بھی یہاں ہے, یہ نہ ہمیں بل آف رائٹس امریکہ کا یا نہ برطانیہ کا میگنا کارٹا اور یورپ کا کوئی اور بل آف رائٹس ہمیں کوئی حق نہیں دیتا ایسا, لیکن ہمارا آئین دیتا ہے. اپنے شہریوں کو ہم کیوں نہ دیں؟ یعنی آپ کے پاس پرائیویٹ سکول بھی رجسٹرڈ ہیں, آپ کے پاس ان کے یونیورسٹیز بھی رجسٹرڈ ہیں, ان کی ویلڈ ڈگریاں ہیں. سملرلی پلیسڈ پیپل کی ناٹ بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی, یعنی ایک قسم کے لوگوں سے 2 سلوک نہیں کیے جا سکتے. یہ جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ باہر نہیں آ سکتے, آپ ڈی چوک نہیں جا سکتے. اچھا, یہ دوسری بات ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلامک ہے.
جی اس کے کانسٹیٹیوشن میں جو یہ دلائل مولانا کو دینے چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آئین کی میں لینگویج بول رہا ہوں. پرنسپلز آف پالیسی, ریاست کے رہنما اصولوں میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو یہاں اسلام کے مطابق طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے حکومت پیسے بھی دے, حکومت سہولتیں بھی ان کو فراہم کرے, حکومت ماحول بھی وہ بنائے. اب آ جائیے تیسرے پوائنٹ کے اوپر. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں آپ نے عمران خان کا جو ویژن تھا اس کا بھی ذکر کر دیا, اس لیجسلیشن کا ذکر کیا. میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں. جنرل مشرف کے دور میں بھی یہ زور لگایا جاتا تھا کہ آپ رجسٹریشن کرائیں. لوگ کہتے تھے نہیں کراتے. اب لوگ کہتے ہیں ہم رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. اس کے لیے جو دلیل ہے, آپ نے کہا کہ پریزیڈنسی کی دلیل یہ ہے, اس کی دلیل کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم سے مغرب ناراض ہو جائے گا, لفظ یہی ہیں, لفظ یہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم سے فیٹف ناراض ہو جائے گا, لفظ یہی ہیں. تو آپ کی سوورنٹی کدھر گئی؟ آپ کہاں کے خود مختار ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب اس کو جو بیس بنایا گیا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ گورنمنٹ ریفر کر رہی ہے 2019 کا وہ معاہدہ جو پی ٹی اے حکومت نے شفقت محمود صاحب نے بطور وزیر تعلیم یہ جو تنظیمات المدارس ہے اس کے ساتھ کیا تھا, اور اس کے بعد 18,000 مدارس ڈی جی آر ای کے تحت رجسٹرڈ ہوئے. وہ تو بات ہی یہ کر رہی ہے, تو معاہدہ پی ٹی اے کی حکومت کر کے گئی تھی. دیکھیں نا, اس ملک میں 77 سال میں فیصل شکریہ تمہارا, تم نے ایک اور غلطی ہماری نکال لی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ مدرسے جن کو صرف پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کسی تعلیمی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یہ بھی طے ہو جائے گا. رجسٹریشن جب ہوگی ان کا سیلیبس بھی وہ پھر ٹھیک سے دیکھا جا سکے گا, ان کے اوپر آپ پیسے بھی ان کو دینا پڑیں گے آپ کو, اس لیے کہ آپ جو ایجوکیشن سیکٹر میں جو پیسے آپ لگاتے ہیں کہ میں نے بچوں کو اتنے ارب کا دودھ پلانا ہے, پتہ نہیں کدھر گئے 40 ارب کا دودھ والا, میں نے بچوں کو اتنے بیگ دینے پتہ نہیں کون لے گیا, میں نے اتنے لیپ ٹاپ دینے پتہ نہیں کون لے گیا. تو یہ جو بچے ہیں یہ 10 لاکھ سے زیادہ, یہ فگر میرے پاس کوئی تقریباً ہماری گورنمنٹ کے زمانے کا ہے, 3-4 سال پہلے کا فگر ہے جو میں بتا رہا ہوں. 10 لاکھ سے زیادہ بچے جو نون سیمنریز ہیں, مدرسہ جات ہیں سارے اسکول آف تھاٹس کے, ان کے اندر ہے. اچھا, بڑے شاندار عالم وہاں ہیں, بڑے شاندار اسکالر بھی وہاں پہ ہیں, اور بڑے شاندار. مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہے مدرسوں کے بچے اس نے بلائے تھے, ایک لڑکے نے تقریر کی تھی, میرے خیال میں وہ کراچی کسی مدرسے سے تھے, تو وہ تقریر ساری دنیا میں وائرل ہوئی. جی آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ہم نے ایک آرگن جو ہے اس کو گینگرین زدہ, یعنی اس کو بیمار آرگن ہم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ ہم اسپیشلسٹ کدھر سے آگے, ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر کل نہ ملا مجھے تو میں یہ ملک کیسے چلاؤں گا, یہ پتہ نہیں ہے. آخری سوال, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ طے نہیں ہوتا ہے مدارس کے حوالے سے اور وہ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو پی ٹی آئی ان کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں, جو ہمارا ایجنڈا ہے جس کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے مین سٹریم میں آئیں, اس کی حد تک تو میں یاد دہانی کراؤں گا پی ٹی آئی کو کہ ساتھ دینا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ہے ان اکارڈنس ود لا کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا یا کسی کی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, تو اس کو تو لٹیگیشن میں بھی لے جایا جا سکتا ہے کہ آپ کیسے سکتے ہیں لیجسلیشن کرنے کے بعد. یعنی آپ کی مرضی ہو جب, تو آپ نے نورے کو ہم نے فلانی جگہ لگانا ہے اور گامے کو ہم نے فلانی جگہ بٹھانا ہے, اس کی وجہ سے آپ راتوں رات آئین تبدیل کرنے والی حکومت اور گورنمنٹ اور نظام ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مدرسے حقیقت نہیں ہیں. یہ آخری میں اس پہ ایک جملہ آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہتا ہوں فیصل اور پیر صاحب, کہ یہ پاکستان میں سب سے بڑی, جو باقی تو ہے نا ان کو فورن فنڈڈ ہوتی ہیں, اکثر پاکستان کے اندر سے بھی فنڈنگ ملتی ہے, مجھے کسی پہ تنقید مقصود نہیں ہے, میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. تو یہ جو سب سے بڑی والنٹری ایجوکیشن کی جو تنظیم ہے وہ پاکستان کے مدارس ہیں, جو دینی مدارس جن کو آپ کہتے ہیں. ان سے بڑی یا کوئی اور ہے مجھے تو بتا دیں کون سی پاکستان میں. ایگریڈ ڈاکٹر صاحب, ایگریڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر بابر امان, شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان پیپلز پارٹی اب باضابطہ شکوے اور طنز کرنے لگی ہے مسلم لیگ نون پہ. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ ارشاد سے بہت شور مچا رہی ہے کہ مری میں جو جرگہ ہوا اس جرگے میں سابق ایم این اے مرتضیٰ ستی صاحب اور میرین انور راجہ اور دیگر, اور ایون جو ہوسٹ تھے جرگے کے وہ بھی, ان کا تعلق بھی راجہ طفیل جن کا نام ہے پیپلز پارٹی سے ہی ہے, ان کے خلاف ایف آئی آر کروا دی گئی.
دوسرا آج جو قومی اسمبلی میں جب یہ ڈیجیٹل نیشن بل سامنے آیا تو اس پہ پیپلز پارٹی نے جو کہا اور پھر جو متعلقہ منسٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے جو رسپونڈ کیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے ممبر بھی ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں. عفنان صاحب شکریہ آپ کا. عفنان صاحب یہ ذرا آپ بھی سن لیں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں. مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن وہ بل جب آیا کہ کون سے انٹرنیٹ پہ اور کون سے ڈیجیٹل پاکستان پہ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں. جہاں پہ سیکیورٹی کے چیلنجز آئیں گے سر, نیشنل سیکیورٹی سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. ابھی پی ٹی اے جو کہ رسپانسبل ہے کوالٹی آف انٹرنیٹ کا, اس نے ایک رپورٹ بھی دی ہے کہ پچھلے سال سے اب تک پاکستان کی ایوریج انٹرنیٹ سپیڈ کے اندر 28% کی بہتری آئی ہے. عفنان صاحب یہ آپ نے منسٹر صاحبہ کی بات بھی سنی اور شازیہ مری صاحبہ کی بھی آبویسلی جو جواز منسٹر صاحبہ پیش کر رہی ہیں, لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے, میجر سپورٹر ہے نیشنل اسمبلی میں, اس کے بغیر حکومت ممکن نہیں. تو یہ باتیں ان کو اسمبلی میں آ کے فلور پہ آ کے کیوں کنونس کرنی پڑتی ہیں؟ منسٹر صاحبہ خود ان کو پہلے کیوں نہیں کنونس کر پاتی کہ وہ آ کے اسمبلی پہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے. اس کو ڈینائی کرنا جو ہے وہ ظاہر ایسے ہی ہوگا جیسے آپ مطلب دن کو رات اور رات کو دن کہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے کوشش تو کی ہے ایکشنز لینے کی, لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی ہو ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی بھی ہو رہی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو میں خود قائمہ کمیٹی کا ممبر ہوں, تو ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ یہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے اور ایک اچھی کہتے ہیں جو ہماری انٹرنیٹ پہلے چل رہی تھی اس پہ اگر ہم چلے جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کچھ فیل ہوا کہ جیسے مطلب کہ شروع میں تو یہ کہا گیا کہ پرابلم ہے ہی نہیں, پھر یہ کہا گیا کہ جی ہاں پرابلم ہے لیکن ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اب وہ ٹھیک جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی اور اب بڑا عرصہ ہو گیا, تو اس کو دوبارہ ہم لے کے جائیں گے اس ایشو کو قائمہ کمیٹی میں جو آنے والی میٹنگ ہے. عفنان صاحب آپ کا جو قائمہ کمیٹی میں موقف تھا وہ بڑا عوامی نقطہ نظر سے بھی بڑا تھا. لوگ خوش ہوئے کہ آپ نے کہا کہ جی یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو حل ہونا چاہیے. ڈینائل جو آپ کا موڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب جو آج دلائل منسٹر صاحبہ دے رہی تھی وہ ایسے ہی ہے کہ چونکہ حادثات ہوتے ہیں اس لیے بسیں بند کر دی جائیں, چونکہ لوگ جو ہیں وہ شوگر سے فوت ہو جاتے ہیں تو اس لیے اب شوگر کے کارخانے یہاں بند کر دیے جائیں اور یہاں بالکل ملک میں کوئی مٹھائی نہیں بننی چاہیے. تو یہ جو بات کرتی ہیں کہ جی 2% لوگ جو ہیں وہ ایکس استعمال کرتے ہیں, 2% استعمال کرتے ہیں, اس میں سے 2% میں بھی 2% ہوں گے جو اس کا مس یوز کرتے ہوں گے. تو ایکس کو بند کیا ہوا ہے, انٹرنیٹ کو سلو کیا ہوا ہے. تو اس کا حل میں جو رکاوٹ کیا ہے, آپ نے کیا دیکھا ہے سارے بحث کے دوران؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے ظاہر ہے کچھ ایسے سرٹن کوارٹرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایکس بھی بند رہے اور ملک میں انٹرنیٹ کی جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہی رہے. اسی وجہ سے جو ہے مسائل پیدا بھی ہو رہے ہیں. ہم نے تو کافی کوشش کی ہے کنونس کرنے کی, لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی میجر بریک تھرو ہوا نہیں ہے. اس میں تو کوئی میری اپنی اس کے اوپر رائے تو ہمیشہ یہ رہی ہے کہ دیکھیں جو ایکس ہے وہ ایک لٹریری میڈیم ہے جس میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے بائی اینڈ لارج کمپیئر ٹو اگر آپ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ جائیں جہاں ویڈیوز بنانی ہیں آپ نے. تو ایک ایسے میڈیم کو جس میں لکھائی پڑھائی ہے, جس میں سوچ ہے, اس کو بند کر کے اگر آپ باقی کھول رہے ہیں تو مطلب کہ میں نہیں سمجھتا یہ جو ہے وہ اس کا قوم کے لیے بڑا یہ سود مند ہوگا. تو اب اس کے اوپر بھی ہم نے کافی بحث کی ہے کہ اس کو اگر اس پہ سے پابندی ہٹا دی جائے, مگر یہ پابندی جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر نے لگائی ہوئی ہے اور وہاں سے ایک لیٹر ہے جو گیا ہوا ہے پی ٹی اے جس کی وجہ سے بند ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتے ہیں ان پابندیوں کی وجہ سے, کیونکہ ایونچولی انفارمیشن موو کر جاتی ہے, آپ اس میڈیم سے نہیں کسی اور میڈیم سے کر جاتے ہیں, لیکن اوور آل ملک کا جو امیج بنتا ہے وہ اچھا نہیں بنتا کہ ایک میجر آپ نے پلیٹ فارم بلاک کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. عفنان صاحب ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں جو پی ٹی کے ساتھ اس وقت جو شکوے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت سے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
اس کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں عفنان صاحب. پیپلز پارٹی آپ کی کلیدی اتحادی ہے اور مری میں جرگہ ہوا. جرگے میں آپ کی جماعت کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی موجود تھے. ان پہ ایف آئی آر میں وہ نامزد نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی کے 2 سابق ایم این ایز وہاں سے نامزد کر دیے جاتے ہیں, مقامی عہدیدار نامزد کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ جسچر کیا ہیں؟ آپ ان کی وجہ سے حکومت میں بھی ہیں, ان کے ووٹوں کی وجہ سے, اور ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ظاہر ہے یہ کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ سے ظاہر ہے ماحول خراب ہوگا, اور پیپلز پارٹی ہمارے ایک بہت اہم اتحادی ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ناراض ہوں ہم سے. مگر بدقسمتی سے کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے ہو جاتے ہیں معاملات. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اندر مستقبل میں پیپلز پارٹی کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں. عفنان صاحب, یہ 9 مہینے حکومت کو ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کو مسلسل شکایت ہے کہ تحریری معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. حال ہی میں آپ نے ایک مدرسہ رجسٹریشن بل منظور کیا. فرمائش اگرچہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی اور مدارس کی تھی, لیکن وہ قانون آپ نے منظور کیا, سرکاری بل تھا, سرکاری جو دن ہوتا ہے اس پہ منظور کیا گیا, اس کو اب ایکٹ کا درجہ نہیں دیا جا رہا. تو یہ حکومت پہلے نہیں سوچتی معاہدہ کرنے سے, یا کوئی معاملہ کرنے سے کوئی جو قوت فیصلہ ہے اس کی مفلوج ہو گئی ہے, یا کوئی اور مجبوری ہیں جس کی وجہ سے ہر جماعت کو جو آپ کی اتحادی ہے ایم کیو ایم کو بھی شکایات پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہیں, کمزور حکومتیں ہوتی ہیں, تو پھر معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی چل رہے ہیں. اور ہماری حالانکہ بڑی کوشش, ہم نے اکانومی کو بھی ٹھیک کیا ہے اور بھی معاملات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے اتنے سارے پلیئرز ہوں گے, اتنے سارے, پھر نظام بھی ہائبرڈ ہوگا, تو پھر ظاہر ہے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان لائن نہیں ہوتے. تو اس لیے جو ہے یہ کچھ مسائل نہیں. عفنان صاحب, ایک ہے ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی شکایت پیدا ہونا, ایک ہوتا ہے تحریری معاہدہ ہوتا ہے, تحریری طور پر قانون بنتا ہے اور اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا اس پہ عمل درآمد سے انکار کیا جاتا ہے. تو یہ تو ڈیلیبریٹلی ہوتا ہے نا ایسا؟ تو دیکھیں, ڈیلیبریٹلی نہیں ہوتا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے جو ان سے وعدے کیے تھے پورے بھی کیے ہیں. صدر کا ووٹ دیا ہے ہم نے, چیئرمین سینیٹ کا ووٹ دیا ہے, گورنرز لگائے. بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نظام ہے اس ملک میں اس وقت, اس میں پھر وہ اتنی اسٹریم لائن نہیں ہوئی بھی ہوتی, تو وہ پھر ظاہر ہے وہ اس میں پھر اس طرح کے مسائل آتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں. نہیں عفنان صاحب, یہ آپ نے کہا کمزور حکومت, تو یہ کمزور حکومت 5 سال پورے کر جائے گی؟ دیکھیں, یہ تو ہماری خواہش تو ہے کہ پوری 5 سال کرے, لیکن اس میں ظاہر ہے مطلب آپ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے, آپ 2013 سے 18 سمپل میجورٹی تھی اور وہ بھی حکومت بڑی مشکلوں سے جو ہے ٹینیور اس نے پارلیمنٹ نے ٹینیور پورا کیا تھا, پرائم منسٹر نے نہیں کیا تھا. پھر 2018 سے اب 23 والی اسمبلی کا بھی آپ دیکھ لیں کیا حال ہوا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ظاہر ہے ہی بات کی جا سکتی ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ یہ حکومت ہے تو کمزور, لیکن سرکمسٹانسز کچھ اس طرح کے ہیں کہ شاید معاملات آگے ٹھیک چلیں گے. یعنی ابھی بھی آپ کا خیال ہے شاید یہ معاملات ٹھیک کر پائیں. اچھا چھوڑیں اس کو, یہ فرمائیں کہ یہ مذاکرات کی اب بڑا شور مچ رہا ہے. کل سے حالات ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تو بہت ہی اچھے تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں. تو اب تک مذاکرات نہ ہونے میں رکاوٹ کیا تھی, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے ہی چلے گا, مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں گے؟ دیکھیں, اس کے اندر معاملہ پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے حکومتی حلقے بھی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مطلب کہ مذاکرات کی بات کرتی ہے, مگر وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, کوئی لانگ ٹرم نہیں ہوتی معاملہ. اور اگر وہ ان کے جو شارٹ ٹرم ایشوز ہیں اگر وہ ریزالو نہ ہو رہے ہو تو پھر وہ مذاکرات کو سیبوٹاج کر دیتے ہیں. اور اس کی جو پرائم ایگزامپل ہے وہ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے الیکشن کے لیے, ہم 15 جولائی کی ڈیٹ کے اوپر ایگری بھی کر گئے تھے اور ان کے لوگ خوش تھے. اس کے باوجود جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی نے اس کو سیبوٹاج کر دیا اور کہا نہیں ابھی استعفیٰ دیں, ابھی اسمبلیاں توڑیں. تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے وہ کام تو ہونا نہیں تھا, تو وہ الیکشن بھی پھر اور ڈیلے ہو گیا. تو یہ اس طرح کا بیہیویئر ان کا ماضی میں رہا ہے, جس کی وجہ سے حکومت میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنی چاہیے, کچھ سمجھتے ہیں کرنی چاہیے.
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت ضرور کرنی چاہیے، مگر اس کا ایجنڈا پہلے طے کرنا چاہیے کہ کس چیز پہ بات کرنی ہے، اور کیا ملک کے اندر جو سیاسی استحکام ہے وہ لانے کے لیے بات کرنی چاہیے، چارٹر ڈیموکریسی کے اوپر بات کرنی چاہیے، مستقبل میں جو الیکشن ہونے ہیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. ان چیزوں کے اوپر اگر بات کریں اور جو ملک کے اندر جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی اگر بات کریں تو میرا خیال ہے ضرور لوگ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سی بی ایم کے طور پر جو وہ دو باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایک تو سیاسی قیدی رہا کیے جائیں، ماضی کی بہت ساری مثالیں وہ دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 جو نومبر کے واقعات اس پر جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ یقین ہو کہ معاملات آگے بڑھیں گے. تو آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سی بی ایمز تو پی ٹی آئی نے لینے ہیں، حکومت نے نہیں لینے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہے کہ یہ مطلب آپ خود دیکھ لینا، عمران خان صاحب تو خود فرماتے ہیں کہ وہ یو ٹرن لیتے لیتے وزیر اعظم بن گئے. اب ہم مجھے بتائیں نا، یو ٹرن لینے پہ فخر کرنے والے کی زبان پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ تو سی بی ایم لینے کا معاملہ ان کے اینڈ پہ، ہمارے اینڈ پہ نہیں. ہم نے جب بھی کوئی بات کی ہے 90% یا اس سے بھی زیادہ ہم نے ہمیشہ اس کو آنر کیا ہے. کبھی ہو جاتی ہے آگے پیچھے بھی بات، لیکن زیادہ تر ہم آنر کرتے ہیں. ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے بڑا خراب ہے، اور 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو اس کے اوپر یہ سی پی ایم کی کیا بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر تو پہلے یہ ایکنالج کریں کہ یہ انہوں نے کیا اور انہوں نے ساری پلاننگ کی، اور اس کے بعد جو ملک میں مسائل پیدا ہو اس کو یہ ایکنالج کریں، اور اس کے بعد پھر آگے معاملہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں. عفنان صاحب یہ بتائیے کہ کراچی میں، سندھ میں گورنر تبدیل ہو رہے ہیں کیا، اور یہ فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں گورنر صاحب سے متعلق، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر بات تو ہوئی ہے، کچھ مہینے پہلے بھی ہوئی تھی، پھر رک گیا تھا، پھر دوبارہ ہوئی ہے. یہ ایک چیز ہے جس کو مطلب کہ ظاہر ہے تمام گورنر تبدیل ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، پختونخوا کا ہو، پنجاب کا صرف سندھ کا رہ گیا. تو یہ ہو سکتا ہے، یہ کافی حد تک پاسبل ہے کہ یہ جو ہے شاید مستقبل میں ان کو کیا جائے. یہ تاخیر جو ہو رہا ہے وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ اپنے الیکشن گورنر کو ہٹانا نہیں چاہتے، یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جو آپ گورنر لگانا چاہتے ہیں بشیر میمن صاحب یا کوئی اور، وہ پیپلز پارٹی قبول نہیں کر رہی؟ دیکھیں سب ہر کسی کے اپنے خدشات تو ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک وقت میں بہت اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے وہاں پہ، اور مطلب جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت بھی میرا خیال ہے مسلم لیگ نون ہی کا بننا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ کہاں جاتا ہے. بہت سارے ڈفرینٹ آپ کو پتہ ہے گروپس ہیں، سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں، ہفتوں میں شاید اس پہ کوئی پروگریس ہو. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب، آپ کے وقت سب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.